مولانا الطاف حسین حالی سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ غالباً حالی پہلے شخص ہیں جنہوں نے اردو میں سواں عمری لکھنا رائج کیا، چنانچہ حیات سعدی اور حیات جاوید سواں نگاری کی عمدہ مثالیں ہیں۔ اس سلسلہ میں کہنے میں ذرا بھی تکلف نہیں ہو سکتا کہ تکمیل وقت کے ساتھ مرنے والوں کے کلام پر بھی ایک بڑی حد تک حالی نے ناقدانہ انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ اسلوب بیان اور واقعات کی چھان بین کی وجہ سے ان کتابوں کی بدولت حالی کو بہترین انشاء پردازوں کے برابر جگہ ملی۔ یادگار غالب اور حیات جاوید، جس میں غالب اور سر سید کے حالات لکھے ہیں، ان کو پڑھ کر کبھی کبھی لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ حالی نے غالب اور سر سید کی تعریف میں مبالغہ سے کام لیا ہے۔ چنانچہ شبلی کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ تصویر کا صرف ایک رخ دکھایا گیا ہے، معائب سے یا تو چشم پوشی کی گئی ہے یا توجیہ کر دی گئی ہے۔ یہ خیال ایک حد تک صحیح ہے، لیکن اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ حالی کو سر سید اور غالب سے جو عقیدت تھی وہ محبت کی انتہائی حدود تک پہنچ چکی تھی، جس کی وجہ سے اپنے ہیرو کی وہ خامیاں جو ہم کو سخت معلوم ہوتی ہیں وہ محبت کی عینک سے اتنی صاف اور ناگوار نہیں دکھائی دیتی۔ دوسرے یہ کہ اس سے پہلے سواں عمری کا کوئی نمونہ بھی نہ تھا جو حالی نے لکھا، وہ بہت غنیمت اور قابل قدر ہیں۔ مقدمہ شعر و شاعری میں اردو شاعری پر ایسی تنقید کی ہے جو کئی لحاظ سے قابل قدر ہے۔ اسی کتاب میں انہوں نے مختلف زبانوں کے خیالات سے فن شاعری پر بحث کی اصول تنقید پر روشنی ڈالی۔ حالی کی سب سے اہم تصنیف مقدمہ شعر و شاعری ہے، جس میں انہوں نے اردو شاعری کے لیے اچھی تجاویز پیش کی ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اس کتاب میں حالی نے اردو شاعری کے معائب بیان کیے ہیں، محاسن نظر انداز کر دیے، جس سے تصویر کا ایک رخ دکھائی دیا ہے، مگر یہ معائب کی نشاندہی اردو شعراء کے ذہن بدلنے اور شاعری کو نیا میدان دینے کے لیے کافی مفید ثابت ہوئی۔ عام طور سے حالی کی عبارت سادگی اور صفائی کی سرمایہ ہے، عبارت آرائی اور رنگینی سے ایک قلم گریز ہے، روانی ضرور ہے مگر آزاد اور شبلی کی طرح شگفتگی نہیں۔ ان کی زبان نہایت پاکیزہ اور ٹکسالی ہے، محاورات کا خاص طور سے خیال رکھتے ہیں، عبارت مسلسل اور مربوط ہوتی ہے، جو کچھ دل و دماغ میں آتا ہے اس کو بے تکلف کاغذ پر رقم کر دیتے ہیں۔